ہم دو جڑواں بہنیں ہیں۔ ہم دونوں کی شکلیں بہت ملتی جلتی تھیں، قد بھی برابر، اور دیکھنے والا ہم دونوں کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ رمشا کون ہے اور عروج کون سی ہے۔ بس میری ناک پر ایک نشان تھا جو بچپن میں میرے گرنے کی وجہ سے لگا تھا۔ بس یہی ایک نشانی تھی جو ہم دونوں بہنوں کو پہچاننے میں مدد کرتی تھی۔ ہم لوگ بڑے ہی شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے باپ کی سب عزت کرتے تھے۔ میری چھوٹی بہن عروج بڑی ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ اسے صحیح غلط کی پہچان بالکل نہیں تھی۔ میں 19 سال کی ہوئی تو میری شادی طے پا گئی۔ لڑکے کا نام حسن تھا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے مجھے ایک جھلک ضرور دیکھا تھا۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، سب بہت خوش تھے، اور آج تو کچھ زیادہ ہی افراتفری تھی، کیونکہ آج میری شادی تھی۔ میں شادی والا جوڑا پہن کر بیٹھی تھی جب میری چھوٹی بہن تیار ہو کر آئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، مگر دوپٹہ کیوں ایسے پھیلایا ہوا ہے؟ ڈھنگ سے پہنو۔ میں نے اس کا دوپٹہ درست کیا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے اس کا پیٹ پھولا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی، کیونکہ میری بہن بہت دبلی پتلی 16 سال کی کنواری لڑکی تھی، اور اس کا پیٹ ایسے کبھی نہیں پھولا ہوا ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم عجیب خیال آ گیا۔ کسی کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ کر سب کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے، جو اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ اپنی شادی کو انجوائے کرنے لگی، مگر مجھے پتا نہیں تھا جسے میں اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا رہی ہوں وہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی۔ میں نے اپنی شادی کی خوشی میں اس بات پر دھیان نہیں دیا اور میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر سسرال آ گئی، مگر میری امی نے مجھے کہا کہ شادی کی پہلی رات تم شوہر سے فرمائش کر کے اپنی کوئی بات ضرور منوانا، کیونکہ اماں ایک بی بی کو بہت مانتی تھیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی ساری عمر خوش رہے تو بیٹی سے کہنا پہلے دن شوہر سے اپنی کوئی بات ضرور منوائے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں دلہن بن کر بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی کہ پہلی رات کون سی بات منواؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی حسن کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ تب میں بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے انہیں روک دیا اور کہا، حسن، آپ میری ایک بات مانیں گے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا، ہاں ہاں، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، پہلے اپنا چہرہ تو دیکھنے دو۔ دراصل یہی بات مجھے آپ سے کرنی ہے کہ آج آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایک بی بی صاحبہ نے منع کیا ہے۔ امی ان کو بہت مانتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج تمہارے شوہر نے تمہارا چہرہ دیکھا تو کچھ برا ہوگا۔ میرے ذہن میں اس وقت اس کے علاوہ کوئی بات نہیں آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا، ارے رمشا، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ کسی دولہے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ شادی کی پہلی رات دلہن اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ حسن مجھے دیکھنے کو مچل رہے تھے۔ مجھے دل ہی دل میں اماں اور بی بی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ان کی فضول باتوں میں آ کر میں کیا کر بیٹھی تھی؟ حسن کا موڈ اس بات پر بہت خراب ہوا، مگر میں نے بڑی مشکلوں سے انہیں راضی کر لیا۔ جہاں اب تک میری شکل نہیں دیکھی تھی، وہاں کل تک اور صبر کر لیں، اور وہ بجھے ہوئے دل سے راضی ہو گئے۔ میں اس وقت بہت خوش ہوئی کہ انہوں نے میری اس بات کو میری فرمائش سمجھ کر مان لیا ہے، اور پھر میں نے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ حسن بہت خوش لگ رہا تھا، میں بھی بہت مطمئن ہو گئی۔ اگلے دن رسم کے مطابق میکے آ گئی۔ سب مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے، مگر میری چھوٹی بہن بہت پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے عروج سے وجہ پوچھی۔ شروع میں تو وہ ٹالتی رہی، مگر جب میں نے اسے بہت اصرار کیا تو وہ پھٹ پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اس نے جو بات بتائی وہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ عروج بول رہی تھی کہ اسے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، وہ ماں بننے والی ہے، اور ایک لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس لڑکے نے اسے بھلا پھسلا کر اس کی عزت تار تار کر دی اور خود بھاگ گیا۔ بہن کی باتیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس حد تک کیسے جا سکتی ہے؟ اور اتنی بڑی بات ہو گئی، تب بھی اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ مجھے عروج پر بہت غصہ آیا تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اپنی عمر دیکھی ہے، اور اس عمر میں تم اس حد تک چلی گئی۔ کون تھا وہ نامراد لڑکا جس سے تم نے منہ کالا کیا ہے؟ شرم نہیں آئی؟ اپنی عمر دیکھی ہے؟ کیا جواب دو گی اماں ابا کو؟ وہ بیچارے تو یہ صدمہ سہ بھی نہیں پائیں گے۔ میں ایک ساتھ بہت سارے سوال پوچھ گئی۔
آپ ہی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بلکہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی سب کو؟ امی ابا کو کیا بتاؤں گی؟ کم عمری میں میں نے خود کو برباد کر دیا۔ میں اس وقت کچھ سمجھ نہیں سکی تھی۔ تب میرے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہوس کا پجاری ہے۔ اب میں خود کو ختم کر دوں گی، اس سے پہلے کہ یہ بات سب کو پتہ چلے میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ عجیب وحشی انداز میں عروج پاگل ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی بربادی اور ذلت نے اب ہمارے گھر کا رخ تو کر لیا ہے، ہر صورت میں کچھ نہ کچھ غلط تو ہونا ہی تھا۔ عروج خود کو ختم کرتی یا پھر ابا اماں کو کچھ پتہ چلتا تو بھی وہ جیتے جی مر جاتے۔ میرا سر گھوم گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر مجھے آوازیں دے رہا تھا، بہن کو چھوڑ کر جاتی تو پیچھے وہ خود کو ختم کر لیتی، کیونکہ میں اس کے ارادے جان چکی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا اور ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عروج کا جوڑا پہن لیا اور اپنا جوڑا اسے پہننے کے لیے دے دیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں رہی تھی، اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وقت کا یہی تقاضا ہے، تم حسن کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں پہلے ہی غلطی کر چکی ہوں، مزید ایسا نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر آپ کی زندگی اور خوشیوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ آپ کا بھی خوشیوں پر حق ہے، آپ بھی مت کریں اپنے ساتھ ایسا ظلم۔ مجھے میرے کیے کی سزا بھگتنے دیں۔ تم چپ چاپ میری بات مان لو، زیادہ سوال جواب مت کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ حسن ہم دونوں کو ٹھیک سے پہچان نہیں سکتے، ویسے بھی پہلی رات انہوں نے میری شکل نہیں دیکھی، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی شادی مجھ سے ہوئی ہے یا پھر تم سے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے سارے ارمان جذبے مار کر عروج کو اپنی جگہ دینے کا فیصلہ کیا، مگر عروج بولی، آپی مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بغیر نکاح کے آپ کے شوہر کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا، اپنی بکواس بند کرو۔ نکاح کے بغیر جب تم کسی کے بچے کی ماں بن سکتی ہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے سے بچانے کے لیے یہ سب کیوں نہیں کر سکتی؟ جتنا میں اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، عروج مجھے اتنا ہی غصہ دلا رہی تھی۔ اچھا لڑکا ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر والے تمہیں نہ پہچان سکیں، اگر کسی نے تمہیں پہچان بھی لیا تو وہ تمہیں واپس لائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے سب مجھے غلط سمجھ کر تمہیں بے قصور جانے۔ حسن مجبور ہو کر تم سے شادی کر لے گا، اگر شادی نہیں بھی کی تو تم اس گناہ کو حسن کا نام دے کر چھپا تو سکتی ہو۔ میں نے عروج کو زبردستی اپنا لباس پہنا کر سمجھا بجھا کر اسے حسن کے ساتھ بھیج دیا اور اسے کہا، پتہ نہیں لگنا چاہیے پہلی رات اس کمرے میں تم نہیں بلکہ میں تھی، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے فی الحال یہی ایک حل نظر آیا تھا، بعد کی بعد میں دیکھی جاتی۔ ویسے بھی حسن نے پہلی رات میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسے پتہ نہیں چلنا تھا کہ پہلی رات میں تھی یا عروج۔ میری بہن حسن کے ساتھ چلی گئی، میں دیر تک اپنے ارمانوں اور خوابوں کے لیے ماتم کرتی رہی اور سب سے چھپ کر بستر پر پڑ گئی۔ سب نے لاکھ آوازیں دیں مگر میں نہیں اٹھی، سب یہی سمجھے کہ تھک کر سو گئی ہے، شادی کی گہما گہمی کی وجہ سے نیند مکمل نہیں ہوئی ہوگی، مگر میں جاگ رہی تھی۔ نیند کیسے مجھ پر مہربان ہو سکتی تھی؟ نیند تو شاید مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں تو ہزاروں خواب سجا کر حسن کے ساتھ رخصت ہوئی تھی۔ میری ماں کے خدشے صحیح ثابت ہوئے تھے، بھلے میں نے حسن کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا مگر پھر بھی سب الٹ ہو گیا تھا۔ ماؤں کے دل کو ہر خطرے کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ امی عروج کے اندر آئی تبدیلی سے لا علم کیسے رہی؟ اس کی چال ڈھال سے نہیں پہچانا کہ وہ کسی غلط راستے کی مسافر بن گئی ہے؟ عروج نے اتنی صفائی سے اور اتنی خفیہ طریقے سے اس لڑکے کے ساتھ عشق لڑایا اور اب اس عشق کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ میں انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی اور اس انتظار میں آگے کیا ہوتا ہے، قسمت تم دونوں بہنوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، ہمیں کہاں لے جاتی ہے، میرے اس فیصلے سے کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں، ایسے کئی سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میرا سر چکرا رہا تھا، سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی، آنے والے وقت کو یاد کر کے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی باہر سے شور کی آواز آنے لگی، میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کیسا شور تھا، کچھ جانی پہچانی آوازیں سن کر میرے ماتھے پر سردی میں بھی پسینہ آ گیا تھا۔ پھر اچانک سے امی اندر آئیں، میرا کمبل کھینچ کر نیچے پھینک دیا، کمبل کے اندر عروج کی جگہ مجھے پا کر امی ایک دم بین کرنے لگی۔ انہوں نے تو مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا، وہ میری طرف بڑھی اور مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ امی مجھ سے بہت کچھ پوچھ رہی تھی مگر میں گنگی بھلی بیٹھی تھی، میں نے چپ سادھ لی تھی۔
امی نے جب دیکھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی ہوں تو مجھے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئیں، جہاں پر میرے سسرالی جمع تھے۔ میرا دولہا بھی کھڑا تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہا تھا، مگر میں اسے گھونگھٹ کی اوڑ سے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم شکل ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی نہیں پہچان سکے گا، مگر یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ باری باری سب مجھے باتیں سنانے لگے، مگر مجھے کسی کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عروج سہمی ہوئی سی مجرم کی طرح خاموش کھڑی تھی اور مجھے سب نے کٹغیرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ سب کی باتیں تیروں کی طرح مجھ پر وار کر رہی تھیں۔ دیکھنے میں بالکل ٹھیک مگر اندر سے بہت زخمی ہو چکی تھی۔ میں قصوروار نہ ہو کر بھی میں مجرم ٹھہری تھی، اور میرا جرم یہی تھا کہ میں نے اپنی بہن کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ ان سب میں سب سے زیادہ پریشان حسن تھا، کیونکہ وہ جان نہ سکا تھا کہ اس نے جس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم کی تھی وہ میں تھی یا میری بہن، کیونکہ ہم دونوں بہنوں کی صورت اور قد کاٹ بالکل ایک جیسا تھا۔ جبکہ میری ساس سسر اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، بڑی کا نکاح کر کے چھوٹی کو رخصت کر دیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آخر میں کب تک خاموش رہ سکتی تھی، آخر مجھے سب کے سوالوں کی تسلی آمیز جواب تو دینے تھے۔ خاموشی تو اس معاملے کا حل نہیں تھا۔ سب کی عزت بچانے کی خاطر میں نے خود کو مجرم ثابت کر دیا۔ میں روتے ہوئے بولی میں حسن کو پسند نہیں کرتی تھی اور میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، ڈر کی وجہ سے امی ابا سے یہ بات نہیں کر سکی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ لوگ میری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ میں شادی کے وقت انکار کرنا چاہتی تھی، مگر ابا کی رسوائی کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ مگر جب رخصتی کا وقت آیا میں نے عروج کو اپنے کپڑے پہنا کر زبردستی اسے حسن کے ساتھ رخصت ہونے کا کہہ دیا تھا۔ دوسری صورت میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ میں خودکشی کر کے خود کو ختم کر لوں گی۔ اماں ابا اس بات سے بالکل انجان تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے ہی عروج کو منع کیا تھا کہ وہ اپنا چہرہ حسن کو نہ دکھائے۔ یہ سب میرا منصوبہ تھا، اس میں عروج کا کوئی قصور نہیں اور نہ اماں ابا کا۔ نہ جانے میں کس دل سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ تم ہوتی کون ہو فیصلہ کرنے والی، منصوبے بنانے والی؟ تمہیں یہ سب مذاق لگتا ہے؟ شادی بیاہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ تم جانتی بھی ہو کہ اپنے مطلب کے لیے تم نے کنواری لڑکی کو بغیر نکاح کے ایک غیر مرد کے گھر میں بھیجا ہے اور ہم سے اتنا بڑا گناہ کروا دیا۔ جانتی ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اپنے مطلب کے لیے تم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہو؟ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو جو اپنے مطلب کے لیے اپنی بہن کو بھی نہیں بخشا؟ حسن غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ میرے ماں باپ ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو، اور مجھے تو لگ رہا تھا وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ مگر ان کو چپ دیکھ کر میں شدید حیران رہ گئی۔ میرا سسر ایک نیک مومن بندہ تھا اور مسجد کا پیش امام تھا۔ اس نے سب کو چپ کروایا اور معاملے کا حل نکالنے کو کہا۔ بہت دیر تک باپ بیٹے کے بیچ بحث ہوتی رہی۔ بیٹا غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور مجھے طلاق دے کر واپس جانا چاہتا تھا، مگر باپ چاہ رہا تھا کہ اگر رشتہ ختم کیا تو دونوں صورتوں میں ہی ہماری بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ شادی کے اگلے دن طلاق ہو گئی۔ آخرکار بہت دیر بعد سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ مجھے حسن طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ اب مزید مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مگر میرے سسر نے حسن کو عروج کے ساتھ نکاح کرنے پر بڑی مشکلوں سے راضی کر لیا، اور میں نے دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ جیسے میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا تھا۔ میں اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی کہ اس نے ہمارا پردہ رکھ لیا تھا، اور پھر عروج اور حسن کا اسی وقت میرے سسر نے نکاح پڑھوایا تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اس سب میں عروج بیچاری کا کیا قصور تھا، اسے کیوں بہن کی کیے کی سزا ملی، جبکہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ حسن کے ساتھ پہلی رات کو بھی عروج تھی۔ اب زمانے کو بھی یہی بتانا تھا کہ حسن کی شادی عروج سے ہوئی تھی۔ میری بہن عروج مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یہ دکھ کھائی جا رہا تھا کہ میری بہن بے قصور ہو کر بھی سب کی نظروں کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اور وہ خود قصوروار ہو کر بھی معصوم اور بہت بیچاری بنی ہوئی ہے۔ مگر میں اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا کہتی رہی، اور اسی میں ہم سب کی بہتری تھی۔ میں اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی، ہمیشہ مجھے ایسی لڑکیوں سے سخت چڑ رہتی تھی جو ماں باپ کی عزت اپنے قدموں تلے روند کر پیار محبت کے نام پر گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ کچھ دیر بعد عروج کو لے کر سب چلے گئے۔ اب میں تھی بدقسمت دلہن جو ایک رات میں شادی سے طلاق تک کا سفر طے کر چکی تھی۔ میرے سارے ارمان خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی اب امی ابو مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے شاید وہ لوگ زندہ دفن کر دیں گے۔ ان کی نظروں میں ہی سب کی مجرم تھی۔
میں نے انہیں اپنے سسرالیوں کے سامنے شرمندہ کیا تھا۔ میری وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر میں چپ تھی، اس لیے کہ میں شرمندگی اس شرمندگی سے کئی گنا بہتر ہے جو عروج ان کے سر ڈالنے والی تھی۔ مگر حیرت انگیز طور پر اماں ابا دونوں بالکل چپ چاپ مجھے دیکھتے رہے، اور امی آگے بڑھیں اور پیار سے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ وہ بولی، میری بچی، ایسی کیا وجہ تھی کہ تجھے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا؟ کیوں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ بتا ہمیں، جس نے تجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ تم ہم سے کچھ نہیں چھپا سکتی ہو، ہم گواہ ہیں۔ کل ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں رخصت کیا تھا، اور کل سارا دن تم نہیں بلکہ عروج ہمارے ساتھ تھی۔ ماں کہنے لگی، میں جانتی ہوں میری بیٹی رمشا بہت سمجھدار ہے، بغیر کسی وجہ کے اتنا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھائے گی۔ تم ہمیشہ سے سمجھدار اور سلجھی ہوئی رہی ہو۔ امی مجھے پچکارتی ہوئی بول رہی تھیں۔ میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ امی ابا نے کل سارا دن عروج کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ صبح تک بھی عروج ان کے ساتھ تھی۔ امی ابا آدھا سچ جان گئے تھے، اس لیے ان سے اب پورا سچ چھپانا سراسر نادانی تھی، اور کچھ میری ذہنی حالت درست نہیں تھی۔ میں اتنی پریشان اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ اب میں امی ابو کی بے رخی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا میں بہت مضبوط اعصاب کی لڑکی ہوں، مگر یہ سراسر میری غلطی تھی۔ میں بھی جذبات اور خواہشات رکھنے والی لڑکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ابا اور اماں کو سب سچ سچ بتا دیا کہ عروج سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ امید سے تھی، اس کے پیٹ میں کسی کا گناہ پل رہا تھا۔ ابھی شروعات کے دن تھے، اس سے پہلے کہ یہ راز کھل جاتا اور بہت دیر ہو جاتی اور آپ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، مجھے آپ سب سے بغیر پوچھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے خود آج صبح پتہ چلا تھا، اب بھی میں آپ لوگوں کو یہ ساری بات نہیں بتاتی اگر آپ لوگ خود سمجھ نہ گئے ہوتے۔ اپنی بات پوری کر کے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ بھی روتے رہے۔ ان کے رونے کی بہت ساری وجہ تھی۔ ایک بیٹی کی شادی کا اگلے دن طلاق لینے کا دکھ، دوسری بیٹی سے ملے اتنے بڑے دھوکے کا دکھ، بدنامی، ذلت اور رسوائی تو ہر حال میں انہی کا مقدر ٹھہری تھی۔ اپنی تربیت پر کبھی انہیں بہت ناز ہوتا تھا، آج اپنی تربیت میں رہ جانے والی اس کی کمی کے بارے میں دونوں گھنٹوں سوچتے رہے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، کہاں غفلت ہوئی جو عروج یوں بہک گئی۔ وہ دونوں خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ان کے پاس غور و فکر کے لیے بہت کچھ تھا، مگر میرے پاس تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ سارا دن خالی خالی آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا عروج کیسی ہے، کس حال میں ہے۔ حسن نے اسے میکے آنے سے منع کیا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ ابا امی بھی عروج کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر شادی کے 2 ماہ بعد حسن کے والد نے اماں کو بتایا کہ عروج کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ بقول ابا کے وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ حسن کا ہے، وہ لوگ اصل حقیقت سے انجان تھے۔ امی ابا نے کہا، صحیح ہوا جو یہ بچہ ضائع ہو گیا، ورنہ اگر یہ بچہ پیدا ہو جاتا تو سب کی مشکلیں اور بڑھ جاتی۔ ہم لوگوں کا ضمیر ہمیں اندر ہی اندر ملامت کر رہا ہوتا کہ کسی کی ناجائز اولاد کسی اور کے گھر میں پل رہی ہے۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ میں بہت بیمار ہو گئی تھی۔ لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے کہ شادی کے وقت لڑکی نے شادی سے انکار کیا اور چھوٹی بہن کو قربانی دینی پڑی۔ سب لوگ اس بات سے انجان تھے کہ اصل قربانی تو مجھے دینی پڑی تھی۔ میں نے اپنے خوابوں اور ارمانوں کو دل کے قبرستان میں ہی دفن کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ ہر وقت میری دلجوئی کرتے رہتے۔ امی ابا نے وہ شہر اور وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم لوگ پھر سے اپنے آبائی گھر آ کر آباد ہو گئے۔ وہاں پر ہی ابا نے اپنے دور کے رشتہ دار سے میری شادی کر دی تھی، جو عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کا مان رکھا اور اس رشتے کو بھرپور طریقے سے نبھایا، مگر میں کیا کرتی؟ میرے دل میں حسن تھا۔ ایک رات حسن کی محبت میں رہ کر مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر ہولے ہولے اس کی محبت کو میں نے اپنے دل سے نکالا اور اپنے دوسرے شوہر ہاشم کے وفادار رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ ہاشم بہت اچھا انسان تھا، ہمارے 2 بچے بھی ہوئے۔ میں برا وقت بھول جانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنی بہن عروج کی بہت یاد آتی تھی۔ جانے کس حال میں ہوگی وہ۔ اس کا سسر جو کہ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے ابا سے رابطہ رکھا ہوا تھا، جو کہ فون کی حد تک ہی محدود تھا، کیونکہ حسن نہیں چاہتا تھا کہ ہم سب سے عروج اب کوئی بھی رابطہ رکھے۔ حسن اور عروج بھی بہت خوش تھے، ان کے بچے بھی تھے۔ وقت اپنے ساتھ ایسے کئی قصے کہانیاں لاتا ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب اپنے ساتھ یہ سب بیتے وقت کا حصہ بن جاتا ہے اور یہ سب ماضی بن جاتا ہے۔
کئی سالوں بعد عروج نے حسن کو راضی کر لیا اور پھر سے وہ میکے آنے جانے لگی۔ میرا کبھی حسن سے سامنا نہیں ہوا تھا، اب میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ان ساری ماؤں سے التجا ہے جن کے گھر جوان بیٹیاں ہیں، برائے مہربانی اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں کہ کس کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے، وہ کہاں اٹھتی بیٹھتی ہیں۔ اپنی بچیوں پر بھروسہ کریں، انہیں اپنے اعتماد میں لیں، ان کے ساتھ دوست بن جائیں تاکہ وہ کسی غلط راہ پر نہ چلیں۔ اور تمام لڑکیوں کو کہنا چاہتی ہوں، عشق پیار محبت کے نام پر آخر کب تک آپ سب بے وقوف بنتی آئیں گی؟ اپنے جذبات احساسات سب کسی ایک خاص انسان کے لیے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔